اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معرف قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 10ویں پارے کی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10واں پارہ مشتمل ہے سورہ انفال کی 41 سے لے کر آخر تک آیات، اور اسی طرح سورہ توبہ کی 92 آیات، تو 127 آیات اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سورہ انفال کی آیات کے جو معارف ہیں۔ گزشتہ پارے میں بھی ذکر ہوا کہ جنگ بدر کا تذکرہ تھا، اور اسی سلسلے کو آگے اس پارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں مومنین کی خدا نے کس طرح حمایت کی۔ وہ اس طرح ہوا کہ خدا فرماتا ہے کہ آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ۔ خدا نے اس طرح بندوبست کیا کہ کفار کی مشرکوں کی نگاہوں میں مومنین کو کم دکھایا گیا، تاکہ مشرکین جرأت کر کے آپ پر حملہ کریں، اور اسی طرح مومنین کی نگاہوں میں کفار کو کم دکھایا گیا تاکہ مومنین بھی جرأت کے ساتھ ان پر حملہ کریں، اور اسی طرح دونوں گروہوں نے جرأت کے ساتھ حملے کیے۔ لیکن یہاں پر خدا کی نصرت یہ ہوئی کہ ملائکہ کے ذریعے خداوند متعال نے، جیسے کہ مختلف تعداد ہے، 5000 5,000 من الملائکۃ، 5000 ملائکہ کے ذریعے خداوند متعال نے مومنین کی نصرت کی، اور وہ ملائکہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، سپاہیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے مشرکوں کے اوپر، اور اس طرح جو ہے وہ کیا ان کے حوصلے پست ہوئے اور ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ خدا کی نصرت کا ایک نمونہ تھا، بلکہ خدا کا تو وعدہ ہے کہ ہر مرحلے میں، چاہے وہ فزیکی ہتھیاروں کی جنگ ہو، چاہے فرہنگی جنگ ہو، ثقافتی جنگ ہو، ہر مرحلے میں خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ میں انا لننصر المؤمنین، ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہر مرحلے میں خداوند متعال مدد کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 54 تک مومنوں کی کامیابی اور کفار کی شکست کا تذکرہ ہے، اور اس کے 2 اسباب ہیں جو ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک ایمان ہے مومنین کا جس کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا اطاعت ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے مومنین جو ہے وہ کیا ہے، کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا موضوع جو اس سورہ میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہودی بدترین جو ہے وہ مخلوق ان کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہودی ہمیشہ خدائی عہد و پیمان کو توڑتے تھے، انبیاء کے ساتھ ان کی جو ہے وہ برے سلوک، وہ سارا قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے، اس لیے ان کی مذمت ہوئی ہے۔ نمبر 4، مومنین کی ذمہ داری دشمن کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 60 سے جو ہے وہ مومنین کو یہ دستور دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں مضبوط کرنا، اور یہ کام وحدت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 72 سے لے کر 75 میں مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کا ذکر آیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرو۔ اسی طرح سورہ توبہ کے جو آیات کے موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس سورہ کو سیاسی سورہ کہا گیا ہے، جیسے کہ تفاسیر میں ہے، اور 3 موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک، حکومت اسلامی کی جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں جو ذمہ داری ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 1 سے لے کر 28 تک آیات میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ نمبر 1، حج کے موقع پر کفار سے برات کا اعلان ہے۔ اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ 2، مشرکوں کو دین کے بارے میں تحقیق کی فرصت دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرک جہاں پر بھی ہو اس کو قتل کیا جائے، بلکہ دین کے انتخاب میں ان کو فرصت دی گئی ہے۔ اسی طرح دوستی اور دشمنی میں جو ہے وہ خدا محوری ہونی چاہیے، یعنی آپ کس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ جہاں خدا کی مرضی ہو،
یعنی خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا خدا کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا موضوع جو ہے وہ اس سورہ توبہ کے اندر حکومت اسلامی کی اہل کتاب کے مقابلے میں جو ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، اگر حکومت اسلامی کے قوانین کو اہل کتاب نہ مانے تو ان سے جنگ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اور یہ خوشخبری جو ہے وہ کیا ہے، 2 جگہ پر آئی ہے، کہ ایک سورہ صف میں اور دوسری یہاں سورہ توبہ میں، کہ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ خدا اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رکھے گا۔ اور یہ وہ وقت کب ہوگا کہ جب ہمارے مولا و آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت آئے گی، تو تمام دین جو ہے وہ کیا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا جو دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو ذمہ داری ہے حکومت اسلامی کی، منافقین کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 110 تک یہ موضوع بیان ہوا ہے، جس میں منافقین کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جنگ میں شرکت کرنے سے بہانے کرتے ہیں منافقین، اور اسی طرح نماز میں بے توجہی اور ریاکاری کرتے ہیں، اور صدقات کی تقسیم میں پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول خدا کی توہین کرتے ہیں، برائی کی دعوت اور دینا اور اچھائی سے روکنا ان کی عادت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اگر تھوڑی مقدار ہوتی ہے تو وہ وہاں پر مذاق اڑاتے ہیں کہ خدا دیکھو، خدا کو بھی ان تھوڑے سے درہموں کی ضرورت تھی، یہ لوگ یہ اتنے سے درہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ منافقین کی خصوصیات اس سورہ توبہ میں ذکر ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ رسول خدا جو ہے وہ منافقین کے مقابلے میں جو رسول خدا کے ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو 2 کام بتائے گئے ہیں، کہ نہ ان کی قبر پہ جانا اور نہ ان پر نماز پڑھنا۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ توبہ کے حوالے سے گفتگو تھی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن کے تمام آیات، تمام سوروں کی معرفت اور ان کے مفاہیم اور مضامین کی معرفت کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔